بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عزیزو السلام علیکم۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اسلامی مفکر گزرے ہیں۔ اس نے حکایت سعدی کے نام سے بہت سے حکایات جو ہے تحریر فرمائے ہیں، اور وہ سارے جو ہے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہیں، تاکہ مسلمان جو چند زندگی یا انسان جو دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا ہے، یہاں سے کامیاب ہو کے آخرت کی طرف چلا جائے۔ تو اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہوتے تھے، تو اس نے تجربہ کرنا چاہا کہ یہ قبر کی زندگی کیسی ہوتی ہے، تو اس نے قبرستان میں ایک قبر بنوایا، اور اس میں اس زمانے میں لحد ہوتا تھا، نیچے لحد بنوایا، اور پھر اعلان کیا، لوگوں کو کہا کہ جو آدمی اس میں ایک رات گزارے اس کو اپنی آدھی بادشاہی دوں گا۔ کوئی بھی اس میں رات گزارنے کے لیے تیار نہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی کہے کہ بھئی یہ قبر میں رات گزارو تو کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں۔ بہت کٹھن مرحلہ ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں، مگر کوئی بھی ایسے کام نہیں کرتا تاکہ قبر کے لیے جائے تو وہ تیار ہو کے جائیں۔ تو جناب وہ ایک آدمی، کوئی بھی تیار نہ ہوا تو ایک آدمی تھا، بہت غریب تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا، اور وہ جنگل جاتا تھا، لکڑی کو ادھر کاٹ کر کے بازار میں بیچتا۔ تو چونکہ وہ جنگل میں جاتا تھا تو وہاں شیر، ببر وغیرہ جو درندے وہاں تھے وہ دن کو بہت ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ریفل نہیں تھا، یہ ریفل نے سب کچھ ختم کر دیا۔ تو وہ بہت نڈر تھا، تو اس نے حامی بردی کہ میں جی رات گزاروں گا۔ بس سب جمع ہو گئے، وہ قبر میں گھس گیا، لحد میں لیٹ گیا، اور اس نے اوپر لکڑیاں وغیرہ رکھی تاکہ آکسیجن بند نہ ہو جائے، مرے نہیں، اور ارد گرد سارے لوگ بیٹھ گئے دور دور تاکہ رات کو یہ بھاگے نہیں، اور انتظار میں تھے۔ صبح جب ہوا، رات تو اس نے آرام سے گزاری۔ جب صبح ہوا تو سب لوگوں نے اس سے جو لکڑیاں ہٹا دی، اور وہ قبر سے نکلا، اور نکلتے ہی جنگل کی طرف بھاگنے شروع کیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی اب اس کو آدھی بادشاہی ملنی ہے، انعام ملنا ہے، بادشاہ بھی کھڑا ہے، یہ بھاگ رہا ہے۔ تو انہوں نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جلدی اس کو پکڑو، ماجرا کیا ہے؟ یہ سیدھا نکلا بغیر کچھ کہے سنے، وہ جناب بھاگنا اس نے شروع کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب اس کو پکڑ لیا، لے کے آیا، بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ تمہاری آدھی بادشاہی ہے، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، تم کیوں بھاگے؟ اس نے کہا کہ میری زندگی میں صرف اور میری ملکیت صرف ایک گدھا تھا، اور قبر میں نے اس گدھے کی جو ہے سوال جواب پورا نہیں کر سکا، اس کا حساب میں نہ دے سکا۔ تو اگر یہ آدھی بادشاہی ہو تو اس کا حساب کون دے گا؟ مجھے نہ بادشاہی چاہیے نہ گدھا چاہیے، اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ بھائی ہم سوچیں کہ یہاں دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں، نہ حرام نہ حلال، اچھا برا، برائی اچائی کی کوئی تمیز نہیں، سب اتنے بے خوف ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی بھی خوف نہیں کہ قبر میں ہم نے جانا ہے۔ اگر روزانہ ہم جو ہیں قبروں پہ گزرتے ہیں، اپنے طرف سے جو ہے لوگوں کو دفناتے ہیں، اور وہ قبر میں جنازے میں بھی ہم وہی سیاسی باتیں کرتے ہیں، ادھر سے فلانا کھڑا ہوگا، وہ بیٹے گا، کھڑا ہوگا، بیٹے ہوگا، عجیب بات ہے، ملنا کچھ نہیں۔ تو یہ حال ہماری ہے۔ جتنے بھی ہمارا سیاسی کرتا دھرتا پنڈت، سیاسی پنڈت جس کو کہتے ہیں، وہ سارے 70 سے اوپر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے، یعنی ایوریج، اوسط عمر، اور یہ 63 سال سے اوپر جو بھی ہے، میں بھی ہوں، کوئی بھی ہے، اور یہ جو ہے یہ ہمارا بونس ایج ہے۔
ابھی یہ ہمیں اللہ نے ہم پہ فضل کیا کہ ہمیں موقع دیا ہے بڑھاپے کی، تاکہ ہم اللہ سے کے سامنے دعا گو ہو جائیں، استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کا توبہ کریں۔ مگر یہ اتنے حرص والے ہیں یہ کہ اپنے لیے اپنی زندگی عیش و مزے سے گزاری، ابھی بچوں کے، نواسوں کے، پوتوں دوتوں کے بھی یہ ذمہ وار ہے، ان کو بھی مالدار کر رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ رحمان بابا جو پشتوں کے مشہور شاعر ہے، اس نے کہا، پشتوں میں ہے، اس کا شعر ہے، کم زندہ چی دا مردہ پا قبر تیر شی، دا دمر نصیحت پا دی دنیا۔ بھائی جتنا ایک زندہ آدمی کسی قبرستان میں گزرتا ہے مردے کے قبر کے اوپر، بس اس کے لیے اور نصیحت کی ضرورت نہیں، یہ کافی ہے کہ میں نے بھی یہاں آنا ہے، یہ شیر خاموشاں میں نے آنا ہے، اکیلے آنا ہے، اس مٹی میں لیٹنا ہے، اور پھر میں نے ساری چیزوں کو جواب دے ہونا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ ابھی سوچنے کا وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، ورنہ باقی سارا دھوکہ ہے۔ اگر ہم نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو دھوکے میں پھنس جائیں گے، اور پھر ہمارا قبر کی طرف جانا ہے، اور پھر ناکامی ہی ناکامی ہوگی۔ تو ابھی سوچ لیں کہ ہم نے کتنا تگ و دو کیا یہ تھوڑی سی زندگی کے لیے۔ جیسے بار بار ہم سنتے ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، نصیحت دی کہ دنیا کے لیے اتنا محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے، وما علینا الا البلاغ۔